اکثر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ عام موت ہے یا یہ شہید کی موت ہے۔ تو اسلام نے جس کو شہید کہا گیا ہے نا، جو آدمی ان چیزوں کے اندر جو ہے نا دنیا سے جائے گا تو اس کو اسلام نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بندے کو، اس انسان کو، اس مومن کو شہید کہا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لڑتا ہوا میدان جو ہے نا جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کو شہید کہا گیا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے اور اس پیٹ کی بیماری میں اس کا پانی، جیسے انسان کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پیٹ کی بیماری میں جو ہے نا اس کو لوز موشن اور اس کو جو ہے نا اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور پانی کی کمی سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ آج کل سیلاب کا موسم ہے، پانی کے اندر ڈوب کر جس میں انسان کو پتہ نہ چلے اور وہ اچانک پانی میں ڈوب جائے، اس کے بس میں نہ ہو، وہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل پائے، وہ پوری زور لگائے نکلنے کے لیکن وہ بے اختیار پانی میں ڈوب جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے، یعنی اکثر گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں زلزلوں کے دنوں میں۔ طاعون کی بیماری میں یعنی اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ نمونیا کے اندر جو بیماری آتی ہے، نمونیا میں بچے فوت ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جب تو سردیوں کے موسم میں اکثر نمونیا ہو جاتا ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ جو انسان جل کر مرے گا اس کو بھی شہید کا درجہ کیا گیا ہے۔ جو عورت حالت حمل میں دنیا سے چلی جائے اور اس کو عورت کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ کوئی عورت اگر کنواری مر جائے اور وہ پاک دامن ہو تو اس عورت کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھڑانے تک مر جائے، یعنی جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑتا، حاملہ ہونے سے لے کر بچے کے دودھ چھڑانے تک اگر اس کا اس عرصے کے دوران میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو بھی اللہ رب العزت نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ حالت سفر میں اگر انسان کی موت آ جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ہے، اور جہاد کے سفر میں اگر وہ سواری سے گر جائے اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گہرے گڑھے میں گر جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ آگے کھڈا ہے، گڑھا ہے، اور اس میں گرنے سے اس کی موت ہو جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ کوئی آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، وہاں پر کسی جنگلی جانور نے، شیر وغیرہ نے، کسی جنگلی جانور نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو جان سے مار دیا تو اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ اپنے مال اور اپنے اہل و عیال اور اپنے دین اور اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا کوئی اس کو جان سے مار دے تو اس کو درجہ بھی شہید کا ہے۔ دوران جہاد اپنی موت مر جانے والا بھی شہید ہے، یعنی دشمن نے، کافر نے نہیں مارا لیکن جہاد کے اندر ہے اور اس کو اپنی کوئی طبعی موت آ گئی ہے لیکن جہاد کے میدان کے اندر آئی ہے تو اس کو بھی درجہ شہید کا ملے گا۔ جس آدمی کا شہادت کا شوق ہو، خلوص تمنا ہو، اس کے لیے دعائیں کرتا ہو اور اس کے لیے جو ہے نا اندر جذبہ رکھتا ہو تو اور اس کی لیکن موت اس کی گھر میں آ جائے تو اللہ نے اس کو بھی شہید کا درجہ دیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کو وقت کے حاکم نے، جو ظالم حاکم ہو اور اس کے اوپر وہ تشدد کرے اور ناحق اس کو قید میں ڈال دے اور وہ قید کے اندر ہی فوت ہو جائے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی گواہی دے اور اس کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی جو ہے نا اس کو جان سے مار دے اور وہ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے جو ہے نا دنیا سے چلا جائے، اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ کوئی آدمی بخار میں مبتلا ہے اور بخار اتنا شدید ہو جائے کہ اس کی جان نکل جائے تو اس کو بھی اسلام نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ کوئی شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام کرنے سے منع کرے، حق بات کو جو ہے نا اس کی آواز کو بلند کرے اور اس دوران میں وہ ظالم اس کو مار دے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ جو شخص گھوڑا یا اونٹ یا کسی بھی جانور کے پاؤں کے نیچے روندا جائے اور اس کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا بھی درجہ شہید کا ہے۔ زہریلے جانور اگر کوئی کاٹ لے اور اس سے اس کا انتقال ہو جائے تو اس شخص کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ کوئی پاک باز، نیک، پرہیزگار نوجوان ہو
اور وہ کنوارا ہو اور اس نے کسی عورت کے ساتھ اس کو عشق ہو جائے، لیکن اس نے اس عورت کو بھی رسوا نہیں کیا اور اس کو ظاہر بھی نہیں کیا، اور اس کے اندر رہ کر جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی دریا میں یا کسی جگہ کے اوپر کشتی میں بیٹھا اور اس دوران سفر میں اس کو کوئی وومٹ آئی، الٹی آئی، اور اس وومٹ آنے سے، قے آنے سے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ کوئی ایسی عورت جس کے خامد نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہوں اور اس کی سوکن کی موجودگی میں اس نے اپنے خامد کے ساتھ نباہ کیا ہو اور اس کے نے اپنی ساری سوکنوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا ہو، اور اس دوران اس عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ جو شخص اشراق اور چاش کی نماز کا اہتمام کرے اور وہ مہینے میں ہر مہینے 3 روزے رکھے، اور جو 15 16 یہ جو چاند کے روزے ہوتے ہیں، اور اس دوران میں جو ہے نا وہ فرض نمازوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی درجہ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید کے درجے میں لکھا ہوا ہے۔ جب امت میں بد اعتقادی پھیل جائے، عقیدے غلط ہو جائیں، لوگ گمراہ ہو جائیں، اس وقت وہ سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ کوئی ایسا طالب علم جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور اس دوران میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید کا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی کو لوگوں کی مہمانداری میں، خاطر تواضع میں، یعنی مہمان نواز ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید میں ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مرے بلکہ اتنی دیر زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، اور لیکن وہ زخمی حالت میں رہے، یعنی اس کے زخم بھرے نہ ہوں، تو وہ بھی اس کا درجہ بھی شہید میں آئے گا۔ کوئی ایسا شخص جس کے گلے میں پانی، کبھی کبھی ہم پانی کا گھونٹ لیتے ہیں نا، تو پانی بھی حلق میں کبھی کبھی پھنس جاتا ہے، اور اس کے دم گھٹنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا درجہ بھی شہید میں ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے لیے قلت، جب یہ قحط پڑ جاتا ہے نا، اس قحط کے اندر وہ غلہ فراہم کرے اور جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے اپنے اناج اور اپنے گوداموں کو کھول دے، اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید میں آئے گا۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے ملازموں کے لیے کمائے اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کا انتظام کرتے کرتے وہ جو ہے نا وہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی شہید کا ثواب دیا ہے۔ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی مسلمان بیمار ہے اور اس نے بیماری میں یونس علیہ السلام والی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کا اہتمام کیا ہے، تو اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا درجہ بھی شہید میں لکھا جائے گا۔ سچا امانت دار جو تاجر ہے نا، اگر جب وہ انتقال کر جائے گا اور اس نے کسی کو دھوکہ نہ دیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو بھی شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ جو شخص شب جمعہ کی رات کو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے شہید کا درجہ دیا ہے۔ جو مسلمان بلا اجرت، بغیر کسی پیسے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دیتا ہو، مؤذن بنے، اور وہ جو ہے نا اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا درجہ بھی شہید میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برات یعنی نفاق، آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں اور اس کو شہیدوں میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر سورۃ حشر کے آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی ولی، تو وہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اگر اس کا اس دن انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید میں شمار کیا جائے گا۔ جو شخص مرگی کے دورے میں دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص حج اور عمرے کے درمیان میں جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص باوضو مرتا ہے وہ بھی شہید ہے،
اور جو شخص رمضان کے مہینے میں بیت المقدس مکہ یا مدینے میں انتقال کرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص کسی آفت اور بلا میں مبتلا ہو اور اس آفت اور بلا پر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص صبح و شام قرآن پاک کی ایک آیت ہے لہو مقالید السماوات والارض پڑھے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر اس کا انتقال ہو تو اللہ رب العزت اس کو بھی شہید کے درجے میں دیتے ہیں، کیونکہ اس نے بڑھاپے کی سختی دیکھی ہوتی ہے۔ جو شخص آسیب زدہ ہو کر مرے، یعنی جس کے اوپر جنات سایہ اور اس کو تکلیف دیتے رہیں اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، ماں باپ کی خدمت کا یہ درجہ دیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ نیک بخت بیوی کوئی بھی ایسی عورت جو بڑی نیک بھی ہو، یعنی نماز کی روزے کی بھی پابند ہو اور اس کا خامد اس سے راضی ہو، تو وہ نیک بھی ہو، تو اس کو بھی جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہیدوں میں جو ہے نا کھڑی ہوگی کل قیامت والے دن۔ اسی طریقے سے کوئی عادل حاکم بادشاہ ہے یا قاضی ہے یعنی جج ہے اور وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ ملتا ہے اگر وہ انتقال کر جائے۔ جو مسلمان کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے وہ بھی شہید میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ سارے درجے شہید کے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔